السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ المومنون کی آیت نمبر 3 سے آیت نمبر 6 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير اور وہ جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں، فلاح پانے والے مومنوں کا دوسرا وصف بیان کیا گیا کہ وہ ہر لہو و باطل سے بچے رہتے ہیں۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لغو سے مراد ہر وہ قول، فعل اور ناپسندیدہ یا مباح کام ہے جس کا مسلمان کو دینی یا دنیاوی کوئی فائدہ نہ ہو، جیسے مذاق، مسخری، بیہودہ گفتگو، کھیل کود، فضول کاموں میں وقت ضائع کرنا، شہوات پوری کرنے میں ہی لگے رہنا وغیرہ۔ وہ تمام کام جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان کو اپنی آخرت کی بہتری کے لیے نیک اعمال کرنے میں مصروف رہنا چاہیے، یا وہ اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے بقدر ضرورت حلال مال کمانے کی کوشش میں لگا رہے۔ احادیث میں بھی لا یعنی اور بیکار کاموں سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیز چھوڑ دے، یعنی جو چیز کارآمد نہ ہو اس میں نہ پڑے، زبان، دل اور دیگر اعضاء کو بیکار باتوں کی طرف متوجہ نہ کرے۔ اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، نجات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان پر قابو رکھو اور تمہارا گھر تمہارے لیے گنجائش رکھے، یعنی بیکار ادھر ادھر نہ جاؤ اور اپنی خطا پر آنسو بہاؤ۔ یاد رہے کہ زبان کی حفاظت و نگہداشت اور فضولیات و لغویات سے اسے باز رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ زیادہ سرکشی اور سب سے زیادہ فساد و نقصان اسی زبان سے رونما ہوتا ہے۔ اور جو شخص زبان کو کھلی چھٹی دے دیتا ہے اور اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے تو شیطان اسے ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ زبان کی حفاظت کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے نیک اعمال کی حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ جو شخص زبان کی حفاظت نہیں کرتا بلکہ ہر وقت گفتگو میں مصروف رہتا ہے تو ایسا شخص لوگوں کی غیبت میں مبتلا ہونے سے بچ نہیں پاتا، یوں ہی اس سے کفریہ الفاظ نکل جانے کا بہت اندیشہ رہتا ہے۔ اور یہ دونوں ایسے عمل ہیں جس سے بندے کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ منقول ہے کہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے کہا، فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے۔ یہ سن کر آپ نے غیبت کرنے والے آدمی کو کھجوروں کا تھال بھر کر روانہ کیا اور ساتھ میں یہ کہلا بھیجا، سنا ہے کہ تم نے مجھے اپنی نیکیاں ہدیے کی ہیں، تو میں نے ان کا معاوضہ دینا بہتر جانا
اس لیے کھجوروں کا یہ تھال حاضر ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ زبان کی حفاظت کرنے سے انسان دنیا کی آفات سے محفوظ رہتا ہے۔ چنانچہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زبان سے ایسی بات نہ نکالو جسے سن کر لوگ تمہارے دانت توڑ دیں۔ اور ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی زبان کو بے لگام نہ چھوڑو تاکہ یہ تمہیں کسی فساد میں مبتلا نہ کر دے۔ نیز زبان کی حفاظت نہ کرنے کا ایک نقصان یہ ہے کہ بندہ ناجائز و حرام لغو اور بیکار باتوں میں مصروف ہو کر گناہوں میں مبتلا ہوتا اور اپنی زندگی کی قیمتی ترین چیز وقت کو ضائع کر دیتا ہے۔ حضرت حسان بن سنان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ ایک بالا خانے کے پاس سے گزرے تو اس کے مالک سے دریافت فرمایا، یہ بالا خانہ بنائے تمہیں کتنا عرصہ گزرا ہے؟ یہ سوال کرنے کے بعد آپ کو دل میں سخت ندامت ہوئی اور نفس کو مخاطب کرتے ہوئے یوں فرمایا، اے مغرور نفس، تو فضول اور لا یعنی سوالات میں قیمتی ترین وقت کو ضائع کرتا ہے۔ پھر اس فضول سوال کے کفارے میں آپ نے 1 سال روزے رکھے۔ اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ ناجائز و حرام گفتگو کی وجہ سے انسان قیامت کے دن جہنم کے دردناک عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے، جسے برداشت کرنے کی طاقت کسی میں نہیں۔ لہذا عافیت اسی میں ہے کہ بندہ اپنی زبان کی حفاظت کرے اور اسے ان باتوں کے لیے استعمال کرے جو اسے دنیا اور آخرت میں نفع دے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو زبان کی حفاظت و نگہداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 4 میں ارشاد ہے، اور وہ جو زکوٰۃ دینے کا کام کرنے والے ہیں۔ وہ زکوٰۃ دینے کا کام کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں کامیابی پانے والے اہل ایمان کا تیسرا وصف بیان کیا گیا کہ وہ پابندی کے ساتھ اور ہمیشہ اپنے مالوں پر فرض ہونے والی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس آیت میں مذکور لفظ زکوٰۃ کا ایک معنی تزکیہ نفس بھی کیا ہے، یعنی ایمان والے اپنے نفس کو دنیا کی محبت وغیرہ مذموم صفات سے پاک کرنے کا کام کرتے ہیں۔ کثیر احادیث میں زکوٰۃ ادا کرنے کے فضائل اور نہ دینے کی وعیدیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ہم چند یہاں پر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ نمبر 1، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو بے شک اس کے مال کا شر اس سے چلا گیا۔ دوسری حدیث حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں کر لو اور اپنے بیماروں کا علاج صدقہ سے کرو۔ تیسری حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کر وہ پاک کرنے والی ہے تجھے پاک کر دے گی۔ اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کہ وہ پاک کرنے والی ہے تجھے پاک کر دے گی۔ چوتھی حدیث صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 نشان ہوں گے، وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی بانچیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس آیت کی دوسری تفسیر سے معلوم ہوا کہ نفس کو مذموم صفات جیسے تکبر و ریاکاری، بغض و حسد اور دنیا کی محبت وغیرہ سے پاک کرنا اخروی کامیابی حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اسی سے متعلق اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، بے شک جس نے خود کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہوگا۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور بے شک جس نے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما اور اسے پاکیزہ کر،
تو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا امت کی تعلیم کے لیے ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو مذموم صفات سے پاک کرنے کی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی پاکی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرے، اور اس دعا کے لیے وہ الفاظ سب سے بہترین ہیں جو ابھی حدیث شریف میں ہم نے بیان کیے۔ آیت نمبر 5 اور 6 میں ارشاد ہے، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ساتھ کی ملک ہیں، پس بے شک ان پر کوئی ملامت نہیں۔ اس آیت سے کامیابی حاصل کرنے والے اہل ایمان کا چوتھا وصف بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت یعنی آیت نمبر 5 اور 6 میں کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان والے زنا اور زنا کے اسباب و لوازمات وغیرہ حرام کاموں سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، البتہ اگر وہ اپنی بیویوں اور شرعی باندیوں کے ساتھ جائز طریقے سے صحبت کریں تو اس میں ان پر کوئی ملامت نہیں۔ یہ حدیث پاک نے زبان اور شرمگاہ کو حرام حدیث پاک میں زبان اور شرمگاہ کو حرام اور ممنوع کاموں سے بچانے پر جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میرے لیے اس چیز کا ضامن ہو جائے جو اس کے جبڑوں کے درمیان میں ہیں، یعنی زبان کا، اور اس کا جو اس کے دونوں پاؤں کے درمیان میں ہیں، یعنی شرمگاہ کا، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ یاد رہے کہ شرمگاہ کی شہوت کو پورا کرنا انسانی فطرت کا تقاضا اور بے شمار فوائد حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اگر اس تقاضے کو شریعت کے بتائے ہوئے جائز طریقے سے پورا کیا جائے تو یہ دنیا میں بہت بڑی نعمت اور آخرت میں ثواب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور اگر اسے ناجائز و حرام ذرائع سے پورا کیا جائے تو یہ دنیا میں بہت بڑی آفت اور قیامت کے دن جہنم کے دردناک عذاب میں مبتلا ہونے کا سبب ہے۔ لہذا جو شخص اپنی خواہش کی تکمیل چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اگر کسی عورت سے شرعی نکاح کر سکتا ہے تو نکاح کر لے تاکہ اسے اپنے لیے جائز ذریعہ مل جائے، اور اگر وہ شرعی نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر روزے رکھ کر اپنے نفس کو مغلوب کرنے کی کوشش کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام اسباب و محرکات سے بچنے کی بھی بھرپور کوشش کرے جن کی وجہ سے نفس کی اس خواہش میں اضافہ ہوتا ہے۔ نیز ناجائز و حرام ذریعے سے اس خواہش کو پورا کرنے پر قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں جن سزاؤں اور عذابات کا ذکر کیا گیا ہے ان کا بغور مطالعہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے نفس کی حفاظت کے لیے خوب دعائیں کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔